ہے کہ جمعہ کو اذان ثانی کا جواب کیوں نہیں دینا چاہیے؟ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے چلے، یعنی جیسی خطبے کے لیے سامنے آیا یا ممبر پر بیٹھا تو اب نہ کوئی کلام ہے نہ کوئی نماز ہے، تو یہ جو جواب دیا جاتا ہے اذان کا یہ بھی کل کلام ہی ہے۔ اس لیے یہاں تک کہ خطبے میں اگر اذان جو ہے وہ بھی ایک اسی وقت سے جو ہے وہ خطبہ سننے کا حکم ہو جاتا ہے، یعنی خاموش رہنا، فاستمعوا، غور سے سنو، وانصتوا، خاموش رہو، یہ جو حکم ہے۔ تو جب سے خطیب آ کر کے میسے ممبر پر بیٹھا وہ شروع ہو گیا، تو اب اذان بھی جو دی جا رہی ہے تو اس اذان کا جواب بھی جو ہے وہ زبان سے نہیں دیں گے۔ ہاں خطیب کو اجازت ہے، کیونکہ خطیب جو ہے امر نہیں کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے کسی بات کا حکم دے سکتا ہے، وہ کسی بات سے منع کر سکتا ہے۔ تو خود دیکھا غالباً خطری مسجد میں کہاں پر حضرت علیہ خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے، دوران خطبہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر خطبہ سنو۔ تو خطیب کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوران خطبہ بھی امر نہیں کر سکے، بولے تو وہ خطیب جو ہے وہ اذان کا جواب دے گا۔ خطبے کی جو اذان ہوتی ہے وہ خطیب اس کا جواب دے سکتا ہے، انگوٹھا بھی چوم سکتا ہے اور زبان سے کلمات بھی دہرا سکتا ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کو تو اجازت ہے بولنے کی۔ لیکن سامعین کے لیے جو ہے وہ سننا جو ضروری ہے، سماعت ضروری ہے، یہاں تک کہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو منع بھی نہیں کرے گا کہ یہ بات مت کر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھائی کہ وہ بات کر رہے ہیں چپ چپ، یہ خود بول دیا ہے تو یہ نہیں ہوگا، تو یہ منع ہے۔ تو اذان جو خطبے کی ہوتی ہے تو وہ اس وقت سے خاموشی شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا اذان کے بعد کی دعا خطیب تو کرے گا، سامعین نہیں کریں گے۔ اذان کے الفاظ کا دہرانا دل میں دہرائے، زبان سے نہیں دہرائے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر خطیب جو ہے وہ آیت درود پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آخر تک، تو اس آیت کے بعد جو ہے درود پڑھتے ہیں نا، لیکن زبان سے نہیں پڑھے، دل میں پڑھے۔ سامعین جو ہیں، خطیب تو پڑھ رہا ہے اپنا، لیکن سامعین کو نہیں۔ کہیں دیکھا گیا مسجد میں کہ پوری مسجد گونج جاتی ہے، 3 مرتبہ تسلیمہ پڑھتا ہے تو 3 مرتبہ جو ہے لوگ تسلیم ہو جاتے ہیں اور درود زور سے پڑھتے نہیں، وہاں پر دل میں پڑھنا ہے خطبے کے دوران جو ہے۔ تو اس لیے اذان خطبہ سے ہی جو ہے وہ سماعت اور خاموش رہنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ فقہاء نے فرمایا کہ اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، جب خطیب چلے خطبے کے لیے تو اس وقت سے نہ تو کوئی نماز ہے اور نہ کوئی گفتگو ہے۔